نبی شان والا دیا، اس طرح کتاب بھی شان والی دی۔ نبی کا کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نبیوں میں نبی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کتابوں میں کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا یہ قرآن اتارا بھی ہم نے ہے اور اس کے محافظ بھی ہم خود ہیں۔ اس حفاظت کے حوالے سے میں دو واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن بھی اتارا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی کیسے حفاظت فرماتے ہیں؟ میرے دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت فرما رہے ہیں، اسی طرح قرآن والوں کی بھی حفاظت فرما رہے ہیں۔ دنیا نے لاکھ کوشش کی قرآن کو مٹانے کی، لیکن قرآن کو مٹانے والے خود مٹ گئے، قرآن کو تبدیل کرنے والے خود مٹ گئے، لیکن قرآن میں نہ کوئی کمی پیشی ہو سکی، نہ کوئی تبدیلی ہو سکی، نہ اس کو کوئی مٹا سکتا ہے، اور قیامت کی صبح تک اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا یہ قرآن اتارا بھی ہم نے ہے اور اس کے محافظ بھی ہم خود ہیں۔ میرے دوستو، یہ ڈیرہ غازی خان کا علاقہ ہے، ہمارے قریب کا علاقہ ہے، اور یہ ماضی قریب کا واقعہ ہے، ماضی بعید کا واقعہ نہیں بلکہ کچھ عرصے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہاں پہ ایک شخص تھا جس کی دو شادیاں تھی، ایک بیوی سے اس کے دو بچے تھے اور دوسری بیوی سے اس کا ایک بچہ تھا۔ جس پہلی بیوی سے اس کا جو بچہ تھا وہ حافظ قرآن تھا، جو دوسری بیوی سے دو بچے تھے وہ نالائق تھے، وہ مزدوری کرتے تھے بٹھے کے اندر، جہاں پر اینٹیں تیار ہوتی ہے وہاں پر مزدوری کرتے تھے۔ قدرتی بات ہے، حافظ قرآن کی عظمت اور شان یہ ہوتی ہے کہ والدین کے دل میں اس کے لیے محبت، عقیدت، ادب اور احترام زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا کلام ہے، اس کے دل میں اللہ کا قرآن ہے، اسی وجہ سے والدین اس کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ تو ان دو بیٹوں نے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ اس بیٹے سے، اس حافظ قرآن سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم سے کم کرتے ہیں، تو انہوں نے سوچا اور یہ مشورہ کیا کہ کسی طرح ہم اپنے اس بھائی کو اس راستے سے ہٹا دیں تاکہ ہمارا راستہ کلیئر اور صاف ہو جائے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا، جہاں پر اینٹیں تیار کر رہے تھے بٹھے کے اندر، وہاں پر ایک دن انہوں نے مشورہ کیا، رمضان المبارک کا مبارک اور مقدس مہینہ تھا، انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ ہم اپنے بھائی کو کسی طرح پھسلا کر دوسرے دن یہاں پہ لے آئیں گے اور اس کو یہ اس بھٹی میں جھانکنے کے لیے کہیں گے۔ جب وہ اس بھٹی کے اندر جھانکے گا تو ہم دونوں پکڑ کر اس آگ والی بھٹی کے اندر اس کو دھکا دے دیں گے۔ تو ان بھائیوں نے یہ مشورہ کیا، اس مشورے کے مطابق دوسرے دن اپنے بھائی کو بلایا اور کہا کہ بھائی جان تھوڑا کام ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ بھائی جان ان کے ساتھ چل پڑے، جو حافظ قرآن تھا اب اس کو پتہ نہیں کہ یہ بھائی میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ جب بھٹے میں گئے تو اس نے کہا کہ یہاں پر مجھے کیوں لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ صبر بھائی جان، ہم تھوڑا سا کام کر لیں، اس کے بعد ایک جگہ پہ چل اپنے مشورے کے مطابق جو انہوں نے میٹنگ کی تھی، اس میٹنگ اور مشورے کے مطابق آگ والی بٹی کی کھڑکی کھولی اور اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی جان اندر دیکھو آگ کیسے جل رہی ہے، آگ کیسے داغ رہی ہے۔ تو اس بھائی جو اس چیز سے انجان تھا، جس کو یہ خبر نہیں تھی کہ میرے بھائی میرے ساتھ کیا ظلم کرنے والے ہیں، تو اس نے جب جیسے ہی اس آگ والی بٹی کے اندر جھانکا تو ان دونوں بھائیوں نے پکڑ کے اس کو اندر دھکیل دیا اور آگے سے کھڑکی بند کر دی۔ ماں باپ نے دیکھا، ماں نے دیکھا، ماں کے دل کے اندر اپنے بچوں کے لیے محبت اللہ نے ایسے رکھی ہے۔ تو ماں نے دیکھا کہ دوپہر ہو گئی، بیٹا نہیں آیا، صبح سے گیا غائب ہے۔ تو ماں کو فکر لیک ہوئی اور اس نے ڈھونڈنا شروع کر دیا اور پورے علاقے میں اعلان کر دیا کہ ہمارا بیٹا غائب ہو گیا۔ عصر کے بعد اس ماں کو اپنے اس دونوں بیٹوں پر شک گزرا کہ ہو سکتا ہے یہ دو بیٹے میرے اس بیٹے کے ساتھ حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوت اور کینہ رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے میرے اس حافظ قرآن بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ ماں نے جا کر وہاں تھانے میں رپورٹ درج کروائی، پولیس والے آئے، جب ان بیٹوں کو پکڑا، جب ان کو 2-4 ڈنڈے لگے تو ان کی عقل ٹھکانے پہ آئی، انہوں نے مانا اور تسلیم کیا کہ ہم نے تو اپنے بھائی کے ساتھ یہ ظلم کر دیا۔ جب یہ کہا تو سارے علاقے والے لوگوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔
کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، ان بھائیوں نے اپنے بھائی پر کیسا ظلم کر دیا۔ ماں باپ بھی، ان کے دل بھی دہل گئے، دل کانپ گئے کہ ان بیٹوں نے ہمارے اس بیٹے پہ کیسا ظلم کر ڈالا ہے۔ ماں تھی اور ماں باپ کی محبت تھی، پولیس والے اور سارا علاقہ ماں باپ کے ساتھ چل دیے۔ وہاں پہ جب دیکھا، جو کھڑکی کھولی ماں باپ کے اور علاقے والوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اس کی جو ہے نا وہ جو راکھ بچی ہوگی وہ اٹھا لیں گے، لیکن جب کھڑکی کھول کے دیکھا، مغرب کے بعد کا وقت تھا، افطاری ہو چکی تھی، جب دیکھا کہ وہ حافظ قرآن آگ کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن والے کی کیسے حفاظت فرماتے ہیں۔ وہ حافظ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اس کو نکالا گیا اور اس سے یہ پوچھا گیا کہ جب تیرے بھائیوں نے تیرے اوپر یہ ظلم کیا اور تجھے اس آگ میں دھکیلا تو آگ نے تجھے جلایا نہیں؟ تو اس نے کہا مجھے اپنے رب کعبہ کی قسم، جب میرے بھائیوں نے مجھے اس آگ میں دھکیلا مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ یہ میرے بھائی میرے ساتھ کیا ظلم کرنے والے ہیں، میرے ساتھ کیسی ناانصافی کرنے والے ہیں، لیکن جب ان بھائیوں نے مجھے آگ میں پھینکا تو آگ میرے اوپر بے اثر ہو گئی۔ تو میں سمجھ گیا کہ میرے پاس اللہ کی مدد و نصرت پہنچ چکی ہے۔ جس طرح آگ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہوئی، نقصان نہیں دیا، اللہ کے اس نبی کو حفاظت کے ساتھ رکھا، اسی طرح حافظ قرآن کی بھی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دنیا کی آگ کو بھی حرام کر دیتے ہیں اور آخرت کی آگ کو بھی حرام کر دیتے ہیں۔